کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ جھوٹی بیانی ہے، لبوں پر آج جو رقصاں میرے یہ نغمہ خوانی ہے، حقیقت ہے نہ سمجھو کہ گڑھی جھوٹی کہانی ہے، یہ گنگا اور جمنا ایک جہتی کی نشانی ہے۔ قسم رب جہاں کی، قسم رب جہاں کی، یہ نہ کوئی لن ترانی ہے، یہ دل ہندوستانی ہے، یہ دل ہندوستانی ہے، یہ دل ہندوستانی ہے۔ اپنے علاقے کے مشہور عالم دین جو اس وقت تک اور اب تک مقرر کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، لیکن اب اس وقت وہ اپنے علاقے میں چترویدی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ تو آئیے حضرت مولانا امان اللہ صاحب قاسمی کو آواز دوں گا کہ وہ آئے اور اپنے اظہار خیالات فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسٹیج پر رونق افروز استاذ محترم عزت معاب علی جناب حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد انوار احمد صاحب قاسمی مد ظلہ العالیہ و دیگر علماء کرام و شعراء عظام و عزیز طلبہ و حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ آج مجھے فخر سے یہ کہنے کی جرأت ملا ہے، موقع ملا ہے کہ آج سرزمین شترو پٹی کے اندر جامعہ عبداللہ بن مسعود ایک دینی ادارہ جس کو قائم ہوئے کوئی 25-50 سال نہیں ہوا، کوئی 10 یا 15 سال نہیں ہوا، کوئی 5-10 سال نہیں ہوا، بلکہ فقط 2 سال ہوا ہے۔ کتنا ہوا؟ اور 2 سال کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے جامعہ عبداللہ بن مسعود کے اساتذہ کرام کی محنت اور ان کی صبح و شام کی لگن جو رنگ لائی ہے، میرے دوستو وہ کسی سے پوشیدہ نہیں رہا۔ کیا پوشیدہ رہا؟ اب بھی اب پوشیدہ ہے۔ آپ نے جامعہ عبداللہ بن مسعود کے طلبہ اور طالبات کو جو سنا، میرے دوستو سننے کے بعد آپ کو یہ محسوس کرنا ہوگا کہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کے اندر یہاں کے استاذ، یہاں کے منتظمین، یہاں کے محتمیم
ان کی کلی طور پہ بچوں کی زندگی کو اپنا سرمایہ سمجھ بیٹھے ہیں، جنہوں نے صبح و شام کی محنتوں سے آپ کی آبادی اور آپ کے ان معصوم بچوں کو سینچنے اور سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ جو آج بچوں کا نظارہ ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملا ہے، یہ بڑے بڑے مدارس کے اندر یہ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ جو بچوں کے اندر بولنے کی صلاحیت، بچوں کے اندر اپنے مواعظ حسنہ کو لوگوں کے سامنے رکھنے کا جو جذبہ اگر آیا ہے میرے دوستو، تو میں بلا جرأت کے یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس میں جامعہ عبداللہ بن مسعود کے اساتذہ کرام کی بہت پرزور محنت کا ثمرہ ہے، جنہوں نے رات دین کی محنت کو ایک کر کے ان بچوں کو سینچنے اور سنوارنے میں اپنے وقتوں کو قربان کیے ہیں۔ اور ساتھ ہی میرے دوستو بزرگوں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے، جب جامعہ عبداللہ بن مسعود کے اساتذہ آپ کے بچوں سے، آپ کے طلبہ سے، آپ کے معصوم ننھے منھے بچوں سے اس قدر پیار اور دلار سے پیش آ رہے ہیں، اس کو سینچنے اور سنوارنے میں اپنی اس طریقے کی محنت، راتوں دن کی محنت لگائے ہوئے ہیں، تو میرے دوستو بزرگوں، اس آبادی کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اس آبادی کے اندر جتنے بھی بسنے والے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کا یہ فریضہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اپنے اس ادارے کی محبت کو بسائیں، یہاں کے اساتذہ کی محبت کو اپنے سینوں میں لگائیں۔ اگر آپ یہاں کی در و دیوار سے محبت کریں گے، یہاں کے اساتذہ کرام کی محبت کو اپنے سینوں میں بیٹھائیں گے، تو میرے دوستو بزرگوں یاد رکھیے، آپ کا یہی بچہ، آپ کی یہی بچی جو آج سے پہلے اپنے گھر کی زینت بنی ہوئی تھی، کھیت کھلیہان کی زینت بنی ہوئی تھی، آج یہ مہمان رسول کی زینت اور مہمان رسول کی صف میں آ کے کھڑی ہو چکی ہے۔ ان کی زبان سے اگر بات نکلتی ہے تو قال اللہ کی بات نکل رہی ہے، ان کی زبان سے اگر بات نکل رہی ہے تو رسول اللہ کی بات نکل رہی ہے میرے دوستو۔ لہذا آبادی کے ایک ایک لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اس جامعہ عبداللہ بن مسعود کو اپنے سینوں میں، اس کی محبت کو اپنے سینوں میں بیٹھائیں، یہاں کے اساتذہ کی محبت کو اپنے سینوں میں پیوست کریں۔ میرے دوستو، یہ مدرسہ کیا چیز ہے؟ تھوڑا مدرسے کی وجہ تسمیہ سن لیجئے، مدرسے کی وجہ تسمیہ، وجہ حسر کو سن لیجئے۔ بھائی کچھ لوگ ہیں جو دروازے پر گیٹ کے سامنے میں بات چیت کر رہے ہیں، بھائی میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، افراتفری کا ماحول بن رہا ہے، آپ لوگ بس اب پروگرام ختم ہی ہو رہا ہے، ظہر کی اذان ہونے ہی والی ہے۔ میرے دوستو بس میں ایک بات مدرسے کی وجہ تسمیہ بیان کر کے بات ختم کروں گا، اب ٹائم بھی نہیں ہے، اصل میں چترویدی کا بیان کرتا ہے، لیکن اس میں کم سے کم 1.5 گھنٹہ سمے چاہیے تھا، اس سے پہلے فریانے والا وہ بیان ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، مدرسے کی چند باتیں میں آپ کے سامنے وہ قیمتی باتیں رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آج ہم لوگ مدرسے کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں، دیکھنا کس نظریے سے چاہیے تھا؟ مدرسے کی حقیقت سے چونکہ ناواقف ہیں، اگر واقفیت ہو جائے گی، مدرسے کی اہمیت کو جان لیں گے، مدرسے کی عظمت کو پہچان لیں گے، تو میرے دوستو بزرگوں، ہم مدرسے کیا مدرسے کی در و دیوار سے بھی محبت رکھیں گے انشاءاللہ۔
سب سے پہلا مدرسہ آج دنیا کے کونے کونے خطے خطے کے اندر مدرسے قائم ہیں. میرے دوستو یہ مدرسہ ہم ایمان والوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. مدارس اسلامیہ یہ ہم ایمان والوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. میرے دوستو انسان کے جسم میں اگر ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو انسان کھڑا نہیں رہ سکتا ہے، وہ فوراً جھک جائے گا، ناقص ہو جائے گا. وہ کیسے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، دینی مرکز اور دینی پارلیمنٹ کیسے ہیں، اس چیز کو سماعت فرمائیے. مدرسے کی نسبت اور عظمت کو پہچانیے. سب سے پہلا مدرسہ کہاں پہ قائم ہوا؟ کہاں قائم ہوا کہہ سکتے ہیں کوئی حضرات؟ سب سے پہلا مدرسہ کہاں قائم ہوا ہے؟ عرش معلیٰ پہ. سن لیجئے، بیٹھا لیجئے دماغ میں. سب سے پہلا مدرسہ کہاں قائم ہوا ہے؟ کہاں؟ عرش معلیٰ پہ. کہاں قائم ہوا ہے؟ آپ لوگ سن نہیں رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ کہاں قائم ہوا ہے؟ عرش معلیٰ پہ. اس مدرسے کے معلم کون ہیں اور اس مدرسے کے طالب علم کون ہیں؟ میرے دوستو سب سے پہلا مدرسہ اگر قائم ہوا ہے تو عرش معلیٰ پر قائم ہوا ہے. اس مدرسے کے معلم خود حق تعالی شانہ کی ذات عالیہ ہے، اور اس مدرسے کے طالب علم دادا آدم علی نبینا علیہ السلام کی معلیٰ پر قائم ہوا. معلم کی حیثیت سے خود رب العالمین ہے، طالب علم کی حیثیت سے ہم سب کے دادا آدم علی نبینا علیہ السلام کی ذات ہے. پتا چلا جہاں ایک پڑھنے والا ہو، جہاں دوسرا پڑھانے والا ہو، میرے دوستو بزرگوں اسی کا نام مدرسہ ہے. مدرسہ ہونے کے لیے مدرسہ اسی کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگر پڑھانے والا 15 ہو اور پڑھنے والا 1500 ہو تو ہی مدرسہ ہو سکتا ہے. مدرسہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے جتنا ہم ایمان والوں کے لیے جماعت کی نماز کے لیے تعداد کی کافی ہوتی ہے. 2 آدمی سے جماعت ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو ایک پڑھنے والا ہو، دوسرا پڑھانے والا ہو، مدرسہ ہو گیا. اب میرے دوستو لیکن آپ کی آبادی میں یہاں پڑھنے اور پڑھانے والوں کا لائن لگا ہوا ہے. یہاں تو نہ پڑھنے والے اور پڑھنے والیوں کی کمی ہے اور نہ پڑھانے والوں کی کمی ہے. ہے کمی؟ میرے دوستو بزرگوں آئیے، یہ تو اول وقت کی بات ہے. میں آپ کو آخر وقت کی بات کہنا چاہ رہا ہوں. ہم سب کے نبی امام الانبیاء تاجدار بطحہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نبوت سے سرفراز ہوئے، جب آپ کو اللہ پاک نے ایمان کا باغ ڈور آپ کے کاندھے پر رکھا، جب آپ لوگوں کو دین کی اور ایمان کی تعلیم دینے لگے، تو میرے دوستو بزرگوں ہم سب کے داتا، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا امام الانبیاء تاجدار بطحہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ المکرمہ میں جہاں آپ کی جائے پیدائش ہے، پیدائش کی جگہ ہے، جب آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا، جب آپ نے اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر بننے کا اعلان کیا، سارے دوست آپ کے دشمن ہو گئے، رشتہ دار آپ کے دشمن ہو گئے، دنیا والے آپ سے خفا ہو گئے، سماج والے آپ سے دور ہو گئے. میرے دوستو اتنا ہی نہیں بلکہ وہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنا شروع کیا. الغرض آپ نے 13 سال مکہ کی دھرتی پر اس قدر چوٹ کھائی ہے میرے دوستو، آپ کو مکہ والوں نے اس قدر رلایا ہے، اس قدر ستایا ہے
کہ میرے دوستو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ کے دکھ نامے کی کہانی کس اعتبار سے آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن میرے دوستو بالآخر وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو مکہ میں آپ پیدا ضرور ہوئے، لیکن مکہ کو اسلام کا مرکز بنانا مقصود نہیں تھا، مدینہ المنورہ کو اسلام کا جنکشن اور اسلام کا پارلیمنٹ بنانا مقصود تھا، تو آپ کو ہجرت کا حکم ملا ہے۔ میرے دوستو آج اسلام کا مرکز، اسلام کا منبع، پوری دنیا میں اسلام کی تعلیم اگر پھیلتی ہے میرے دوستو تو مکہ کی دھرتی سے نہیں میرے دوستو، وہ مدینہ کی دھرتی ہے کہ آپ کو بالآخر مکہ سے ہجرت کرنی پڑی، آپ مدینہ تشریف لے گئے، اور جب آپ مدینہ جاتے ہیں تو آپ نے کیا کام کیا؟ مدینہ گئے میرے نبی، ہم سب کے نبی، وہاں کیا کام کیے میرے دوستو؟ سب سے پہلا کام، جہاں مدینے والے برسوں سے آپ کے آنے کے منتظر تھے، انتظار میں لگے ہوئے تھے، اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا پیش کرتے ہیں، اپنے گھر کا مہمان بنانے کے خواہش مند ہیں، اور اپنے گھر بار کو آپ پر اور آپ کے صحابہ پر نچھاور کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اپنی فکر کیا، نہ اپنی اہلیہ اپنی زوجہ کا فکر کیا، نہ تو اپنے صحابہ کرام کی فکر کیا۔ انہوں نے اگر فکر کیا مدینے جا کر تو سب سے پہلے فکر کیا تو اللہ کے گھر اور رسول اللہ کے گھر کی فکر کیا۔ میرے دوستو بزرگوں، سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، آپ نے لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کو جمع کیا، اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، محمد کی پہلی خواہش مدینہ کی دھرتی پر یہ ہے کہ میرا اپنا در ملنے سے پہلے، عائشہ کا گھر، عائشہ کا ٹھکانہ ملنے سے پہلے، عثمان غنی اور علی مرتضی اور صدیق اکبر کا ٹھکانہ ملنے سے پہلے، صحابہ کرام کے گھروں کو بننے سے پہلے، اگر محمد کو غم رلا رہا ہے تو پہلا غم یہ ہے کہ کیسے اللہ کے گھر کی تعمیر ہو جائے، اور اگر غم ہے تو رسول اللہ کے در یعنی مدرسہ اصحاب صفہ کی تعمیر کیسے ہو جائے۔ چنانچہ ایک بچے سامنے میں کھڑے باتیں کر رہے تھے، ہم لوگ بھی پروگرام کرتے ہیں تو بچہ آگے آ کے بیٹھے گا، بچے کی فطرت ہے، آج سے نہیں، وہ بابا آدم ہی کے ٹائم سے ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، بچوں کے اندر ایمان سیکھنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا پڑا رہتا ہے۔ معصوم بچے، ایک معاذ، سہل اور سہیل، یہ دو بچے آگے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنا گھر بننے سے پہلے، عائشہ کے گھر بننے سے پہلے، ابو بکر کے گھر بننے سے پہلے، عثمان غنی کے گھر سے پہلے، علی مرتضی کے گھر بننے سے پہلے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بننے سے پہلے اگر آپ کو خدا کے گھر کی فکر ہے تو یہ معصوم بچہ نہ میرا باپ دنیا میں زندہ ہے نہ میری والدہ دنیا میں زندہ ہے، میں سراپا یتیم ہوں، میں اپنی زمین کے اندر اللہ رسول اللہ کا گھر بنانے کو تیار ہوں، میں دے رہا ہوں زمین۔ یہ بچے میں وہ جذبہ کہاں سے آ گیا ہے؟ معمولی بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ الغرض میرے دوستو مدرسے کی اہمیت کا موضوع اتنا لمبا چوڑا موضوع ہے کہ مکمل 2 گھنٹہ بیان کیا جائے تو اب جا کر کے مدرسے کی حقیقت اور عظمت ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ میرے دوستو چند لمحوں میں، چند منٹوں میں مدرسے کے متعلق کیا باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں، آذان ہو چکی ہے، بالآخر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم یتیم بچوں کی
زمین کے اندر مسجد نبوی کا قیام کیا، مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی اور مسجد نبوی کے صحن میں ایک صفہ، ایک چبوترا بنایا، ایک مدرسہ کھولا جس مدرسے کا نام آپ نے اصحاب صفہ رکھا۔ میرے دوستو، ہم نماز پڑھنے، اذان ہو گئی، نماز پڑھنے جائیں گے۔ نماز کون کما حقہ پڑھے گا؟ جو مدرسے کو آباد کرے گا وہی جا کر کے نماز کے اندر نیت صحیح سے وہی کر سکتا ہے، نیت کے بعد ثنا صحیح سے وہی پڑھ سکتا ہے، سورہ فاتحہ وہی پڑھ سکتا ہے۔ میرے دوستو، نماز میں جتنی چیزیں پڑھی جاتی ہے، حلال حرام کی تمیز ہمیں کہاں سے آئے گی؟ تو جس نے مدرسے کو آباد کیا، میرے دوستو، ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ جب تک آپ مدرسے کو آباد نہیں کر پائیں گے آپ سے مسجد آباد نہیں ہوں گی۔ لہٰذا ایک ایمان والے ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ میرے دوستوں، بزرگوں، کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں سے آباد کرواوے، مدرسوں کی زینت بناوے۔ اگر میرے بچے مدرسے کو آباد کریں گے، مدرسے کی زینت بنیں گے، تو اس بچے سے کل مسجد بھی آباد ہو سکتی ہے۔ اگر آپ مدرسے کی زینت نہیں بنائیں گے، آپ اپنے بچوں کو مدرسے سے دور رکھا، آپ اپنے بچوں کی فکر نہیں کیا، ماں باپ پر سب سے بڑی ذمہ داری، 5 ذمہ داری جہاں ماں باپ پر ہے، تو وہی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ماں باپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرے۔ میرے دوستو، لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اور آپ جہاں بھی ہو، دنیا کے جس کونے میں مدرسے قائم ہو، اساتذہ تعلیم دے رہے ہو، قال اللہ قال الرسول پڑھا رہے ہو، آپ مدرسے کی در و دیوار سے محبت کیجئے، وہاں کے اساتذہ سے محبت کیجئے۔ مولانا مفتی مظفر حسین صاحب یہ جب کسی ادارے کی سنگ بنیاد میں رحمت اللہ علیہ، جب کسی ادارے کی سنگ بنیاد میں یا کسی مسجد کی سنگ بنیاد میں جایا کرتے تھے تو حضرت ایک بات فرماتے تھے کہ لوگوں، اے دنیا والو، سن لو، مدرسے کی دولت بہت قیمتی دولت ہمارے بیچ میں ہے، لہٰذا اس کی قدردانی کرو۔ اگر تمہارے اوپر فریضہ ہے اس کی بھرپور تعاون کرو، تعاون دیں۔ اگر تم اس کی مدد نہیں کر سکتے ہو، اگر تم دے نہیں پاتے ہو مدرسے کو، تو مت دو، تیرے رقم کی مدرسے ادارے کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، کان کھول کر سن لو کہ مدرسے کی اور اس کے اساتذہ کی مخالفت مت کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری ایک مخالفت کی وجہ سے، تیری ایک برے الفاظ کہہ دینے کی وجہ سے، مدرسے کی برائی کر دینے کی وجہ سے، اساتذہ کو ذلیل اور رسوا کر دینے کی وجہ سے اللہ پاک تمہارے خاندان در خاندان میں حافظ قرآن اور عالم دین سے ونچت کر دے تمہارے خاندان کو۔ میرے دوستو، بہت بڑا وبال ہے، لہٰذا ادارے کو ہم برا بھلا نہ کہیں، ادارے کے اساتذہ کو ہم برا بھلا نہ کہیں۔ اگر ہم کسی عالم کے اوپر اس کی عزت کو تار تار کر دیے تو ہمارے خاندان میں اگر بچے ہم پڑھنے مدرسہ بھیجیں گے تو بچہ ڈور کے مارے مدرسہ تو ضرور آئے گا، گاؤں کا مدرسہ ہے، لیکن یہاں آئے گا اور دیکھے گا کس گلی کے اندر لڑکا بچہ بیٹ بال کھیل رہا ہے، مفتی صاحب مدرسے میں ڈھونڈیں گے، پتا چلا کہ بچہ بیٹ بال کھیل رہا ہے۔ آپ یہاں آپ کا بچہ کنٹرول میں نہیں رہا، آپ باہر مدرسہ بھیج دیے، وہاں بچہ گیا، پتا چلا ہفتہ میں بھاگ کے آ رہا ہے، مہینہ میں مدرسے سے بھاگ کے آ رہا ہے، 6 مہینے میں بھاگ کے آ رہا ہے۔ والدین کی بہت محنت بچوں پر پڑ رہی ہے، لیکن آپ کی ایک الفاظ کی وجہ سے، آپ کے ایک الفاظ بول دینے کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کی اولاد کے دل پر مہر مار دیا ہے، وہ حافظ قرآن اور عالم دین بن نہیں سکتا ہے، لہٰذا وہ بچہ مدرسے سے بھاگتا ہے۔ آپ بھی پریشان رہتے ہیں، آخر کیا بات ہے، راج مستری کا بیٹا حافظ بن گیا، سلائی کرنے والے کا بیٹا حافظ بن گیا، اور ہم تو کروڑ پتی آدمی ہیں،
ہم تو ماسٹر آدمی ہیں, ہم تو ڈاکٹر آدمی ہیں. ہمارے دل میں یہ ارمان تھی کہ دنیا ہم نے کما لیا ہے, ایک ایسی دولت کمال ہے جس دولت سے اگر بیٹا حافظ بن جائے گا 10 جہنمی کو میدان محشر میں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا. لیکن میرے دوستو, آپ نے دنیا کے اندر, آپ کے پاس دولت مند تھے آپ, جب کوئی مدرسے والے پیغام لے کر کے چندے کی نسبت اور نیت سے پہنچتے تھے تو آپ 10 ٹاکا چندہ کیا نہیں دیتے, آپ اس کی عزت کو داغدار کر دیا کرتے تھے. وہی نحوست آپ کے بچے کو لگ چکا ہے میرے دوستو. لہذا یاد رکھیں, ادارے کو آپ نہیں دینا ہے, نہیں دیجئے, چاہے آپ کے گاؤں کا ادارہ ہو, دنیا کے کہیں اور کا ادارہ کیوں نہیں ہو, مت دیجئے آپ اپنی تعاون, کوئی ضرورت نہیں ہے. ادارے کو برا بھلا نہیں کہیے, ادارے کے اساتذہ کو برا بھلا مت کہیے. کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ایک برا بھلا کہہ دینے سے آپ کے خاندان در خاندان میں اللہ عالم اور حافظ سے محروم کر دے. انشاءاللہ نہیں کریں گے ایسا. ادارے کی محبت کو دل میں بسانا. میرے دوستو, وقت تو بہت کم ہے اور ہمارے استاذ محترم بھی سامنے میں ہے, اسی لیے معذرت کے ساتھ جتنی باتیں کہی گئی ہے کم وقتوں میں, اللہ پاک سے دعا فرمائیے. اللہ پاک اس آبادی کے اندر جو جامعہ عبداللہ بن مسعود, یہ بہت نامی گرامی شخصیت کے نام پر یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے, اللہ پاک اس کی ان تمام شخصیت کی جتنی بھی اچھی اچھی خوبیاں ہیں, اللہ پاک اس ادارے کے اندر وہ خوبی پیدا فرمائے اور اس ادارے کی محبت کو, عظمت کو تمام بستی والے کے دلوں میں اور علاقے والوں کے دلوں میں اور تمام دنیا کے جہان والوں کے دلوں میں پیدا فرمائے. اور ساتھ ہی جتنے بچے اس ادارے کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اللہ پاک تمام بچے بچیوں کو علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. لیکن چونکہ ہمارے نام کے ساتھ چترویدی کا وقت جڑ گیا ہے, آئیے میں 2-3 منتر آپ کو سنا دیتا ہوں. مطلب نہیں بیان کروں گا, صرف میں منتر آپ کے سامنے بیان کر دے رہا ہوں. اذان بھی ہو چکی ہے, اس کے بعد استاذ محترم آئیں گے, 2 منٹ نصیحت کریں گے, دعا کر دیں گے. منگلم سواگتم سواگتم میں نبی منگلم دکھ ہرم سکرم جیونم منگلم جیونم لاتا برو داتا مہی منگلم ہے کوٹی کوٹی پرنامنت مستق شکل پرجاجنم یدے بندت دیانت ابھینندنم 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 ہے جنم تیتھی 2 دشرا بلم بلم شب منگلم منگلم اے حلیمہ سدھی منگلم منگلم اے آمنہ بہو منگلم کرشن اوتار نیاتم پریتم بلوتم سوانم سدھیما سنگرم چاکودھارم لا الہ نپاپن اللہ لما پرم پدم جنم بیکنٹ پراپت ہوئی جپے نام محمدم شش پریکار کایم شکرم برنم اشناورم ابابدم شوشوا یک اوکار ستنام کرتا پروت نربھو نرویر اکال مورتی سندر گرام مکھ شہر برہمانہ شہر مہاتما نرہ نتک پراتماستی یگ یگے مہا یکم برہم دتیہ نینانی ناشتے ناشتے کنچن یکم روپیم بہت تایا کروتی. انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو آئندہ ان تمام باتوں کی آپ کے سامنے معنی بھی بیان کروں گا, مطلب بھی وضاحت کروں گا. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.